الرحمن الرحیم۔ تکبر جو ہے بڑائی کو کہتے ہیں۔ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے اندر موجود چند خوبیوں اور چند اچھائیوں کی جانب اس طرح نگاہ کرنا کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر خود پسندی کا احساس جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور جس کی بنیاد پر دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع ہو جائے، تو یہ تکبر ہے۔ صحیح۔ اور یہ اخلاقی طور پر ایک ایسی بری صفت ہے کہ جس کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی مذمت فرمائی ہے، اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس کی کافی زیادہ مذمت ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور یہ تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، دین کا نہیں چھوڑتا، معاشرے کے اندر جو ہے وہ ذلت اور پستی کی طرف جو ہے انسان کو دھکیل دیتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جس نے تکبر کیا اور اپنے انجام کو پہنچا وہ شیطان تھا۔ شیطان نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ۔ ٹھیک ہے، سب نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن اس نے انکار کیا، استکبار کیا، ٹھیک، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس تکبر کے نتیجے میں وہ کافروں میں سے قرار پایا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ کہا تھا نا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ مٹی سے، تو آگ شاید مٹی سے بہتر ہے، بس میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ حالانکہ یہاں پر اللہ کا حکم آیا تھا، حکم الہی کے سامنے اسے جھکنا چاہیے تھا، چاہے کہ اس کے ذہن کے اندر جس طرح کے بھی تصورات آ رہے ہوں۔ تو اللہ رب العزت کسی طرح تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ انہ لا یحب المستکبرین، یہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت استکبار کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ رب العزت بے شک غرور کرنے والے اور اپنی بڑائی اور اپنے اوپر فخر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ان کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کریم کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر انہوں نے جو ایک نصیحت فرمائی ہے نا، تو اس میں ایک یہ بھی ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور لوگوں سے غرور اور تکبر سے رخ نہ پھیرا کرو، غرور اور تکبر سے لوگوں سے رخ نہ پھیرو، اور اسی طرح زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چرو۔ اللہ رب العزت کسی تکبر کرنے والے خود پسند کو یقیناً دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں فرماتا۔ تو جب انسان تکبر کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے رخ موڑ لیتا ہے، یعنی لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تکبر کے بہت سارے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی انسان مال کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ دولت ہے، تو اس دولت کے گھمنڈ میں وہ کیا ہے، دوسروں کے سامنے تکبر کرنے لگتا ہے، اور بیچارے جس کے پاس دولت کم ہے اس کی تحقیر کرنا، اس کی عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی انسان جو ہے وہ ایک عہدے کی وجہ سے، ٹھیک، اقتدار کی وجہ سے، مقام اور منصب کی وجہ سے تکبر کر لیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس یہ عہدہ ہے، دیکھیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے اس مقام اور منصب کی وجہ، لیکن وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ مال ہو یا یہ دولت ہو یا یہ اقتدار ہو، یہ چند دنوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے۔ تاریخ کے اندر ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ جن میں بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو اس طرح مقام اور منصب اور مال و دولت سے مالا مال تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان سے چھیننا چاہا تو ایک لمحے کے اندر ان سے وہ سارا مال چھین لیا، ان کا مقام اور منصب جو ہے ان سے جدا ہو گیا۔ تو انسان جو ہے اس چیز کا خیال رکھے۔ کبھی کبھی انسان کے اندر ذاتی کچھ ایسی خصوصیات ہو سکتا ہے کہ ہو جس کی وجہ سے انسان جو ہے خود پسندی کا، عجب کا شکار ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے تو انسان کے اندر جو ہے تکبر پیدا ہو جائے۔ تو تکبر انسان کو کبھی کبھی اس مرحلے تک بھی لے جاتا ہے کہ انسان خدا نخواستہ دائرے کفر کی طرف چلا جائے۔ اگر انسان خدا نخواستہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں اگر تکبر کر لینا تو یہ تکبر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کیونکہ بعض قرآن کریم کے اندر بھی بے شمار آیات کریمہ ہے کہ جن میں اس جانب اشارہ ہے کہ جو لوگ تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ گویا کہ استکبار کرتے ہیں، وہ گویا کہ کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ تو تکبر وہ ہے کہ جو انسان کو دائرے ایمان سے نکال دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا کوئی مقام اور منصب نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے اس کے رعب کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ احترام کریں، لیکن دل سے کسی کا احترام، وہ دل سے کوئی آدمی